آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے، جسے شریعت میں یوم النحر کا نام دیا گیا ہے، قربانی کے دن کا نام دیا گیا ہے۔ اور یہ قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، بہت ہی محبوب عمل ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدین ایام النحر، افضل ایام الدنیا ایام النحر، کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین دن کون ہے؟ یوم النحر کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، جو آج کا دن ہے 10ویں ذی الحجہ۔ اور اسی طریقے سے پھر 11ویں 12ویں 13ویں تاریخ تک یہ 4 دن قربانی کے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے یہ دن، کیونکہ اس دن کے اندر ایک بہت اہم عبادت، بڑی عبادت کو انجام دیا جاتا ہے، جسے قربانی کا نام دیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم سب کچھ دیر میں اپنی اپنی قربانیوں کو اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں پیش کریں گے اور سنت ابراہیم کے احیاء کریں گے، ساتھ ہی ساتھ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرتے ہوئے اپنی اخلاص کا، اپنی ایثار و قربانی، جذبہ ایثار و قربانی کا اظہار کریں گے۔ میرے بھائی، یہ قربانی کا پس منظر کو ہم سب بخوبی جانتے ہیں، قربانی کیسے مشروع ہوئی، کہاں سے آئی، اور اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ کیا ہے، تمام مسلمان اس سے واقف ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے چند باتوں کو رکھنا چاہتے ہیں، چند ایسی باتوں کو جن کو دھیان میں رکھنا، ملحوظ خاطر رکھنا قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے، چونکہ ان باتوں کے بغیر ہماری اور آپ کی قربانی اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں قربانی کرنے سے پہلے چند باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں قربانی سے پہلے اختیار کرنی، اپنانی ہے، اپنے اندر پیدا کرنی ہے، وہ اخلاص اور تقوی۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے بغیر کوئی بھی عبادت ہو، چھوٹی عبادت ہو، بڑی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، کوئی بھی عبادت اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ چاہے کوئی بھی عبادت کریں، قربانی کی شکل میں کریں، نماز کی شکل میں پڑھیں، کوئی بھی عبادت کو انجام دینا چاہیں، تو سب سے پہلی چیز جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ ہے اپنے دل میں اخلاص پیدا کرے۔ یعنی وہ ان کاموں کو کرنے کا مقصد کیا ہو؟ صرف اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی مطلوب ہو۔ اس کام کے پیچھے کسی قسم کی کوئی ریاکاری، شہرت، نام و نمود، شہرت طلبی، دکھاوا مقصود نہ ہو، بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کا دل میں جذبہ ہو۔ اسی کو اخلاص کہا گیا ہے۔ اور اس کے بغیر کوئی بھی عبادت، کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کے اندر خود اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے زبان کے ذریعے اعلان کرایا کہ اے نبی آپ کہہ دیں، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ اے نبی آپ اعلان کر دیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس بات کا کہ میں اللہ کی عبادت کروں خالص اسی کے لیے، اخلاص کے ساتھ۔ اور ایک مشہور حدیث اللہ نبی کی ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا كان له خالصا، کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا ہے مگر جب وہ عمل اللہ ہی کے لیے خالص ہو، اللہ ہی کے لیے کیا گیا ہو، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ، اور اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، تب وہ عمل اللہ کے دربار میں قابل قبول ہوتا ہے، اللہ اس عمل پہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ عمل جو قربانی ہم دینے جا رہے ہیں، اس کے اندر بھی ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے، ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم یہ جو قربانی کی شکل میں جو اپنی عبادت کو انجام دے رہے ہیں، یہ قربانی صرف اور صرف تیرے لیے ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی دکھاوا یا نمود، شہرت مطلوب نہیں ہے۔ یہ دل میں جذبہ ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ جذبہ لے کے اپنی قربانی کو پیش کریں گے، چاہے چھوٹی قربانی ہو، بڑی قربانی ہو، ایک جانور قربانی ہو، ایک حصے قربانی ہو، تو انشاءاللہ وہ قربانی آپ کے حق میں
فائدہ مند ہوگا اور یہ چیز کل قیامت میں آپ کے لیے باعث نجات بنے گی۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو عبادت جو بھی ہے، بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، ہر عبادت کو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کریں، اس کے پیچھے کوئی دنیا طلب مقصود نہ ہو، تب آپ کی عبادت کیا ہوگی؟ قابل قبول ہوگی۔ لا شریک لہو، جس اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اعلان کرایا ہے۔ تو میرے بھائی، قربانی اس آیت کے اندر خصوصی طور پہ اللہ نے قربانی کا تذکرہ کیا ہے۔ تو قربانی بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت محترم بشان عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اس نیکی کو جو ہم انجام دینے جائیں تو اخلاص اور تقوی کے زیور سے ہم آراستہ ہوں، ہمارے دل میں اخلاص تقوی ہو، اور یہ اخلاص تقوی ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے۔ جس کے اندر اخلاص پایا جائے گا تقوی بھی اس کے اندر موجود ہوگا، اور جس کے اندر تقوی پایا جائے گا اخلاص اس کے اندر موجود ہوگا۔ تو میرے بھائی، ہر قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص کو اپنائے، دکھاوا نہ کرے۔ آج کل کا زمانہ دکھاوے کا زیادہ ہے، ریاکاری کا زیادہ ہے۔ آج انسان قربانی کرتا ہے، جانور لیتا ہے، فوراً اس کا فوٹو لگا کے اپنے اسٹیٹس میں ڈال دیتا ہے، دیکھو میرا یہ جانور ہے، میرا یہ تندرست ہے، اتنے کا میں نے خریدا، 50,000 کا، لاکھ روپے کا، 1.5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا۔ تو میرے بھائی ایسی چیز نہ کریں، کیونکہ ایسے کرنے سے آپ کا عمل ضائع بیکار ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ لوگو میں تمہارے سلسلے میں سب سے زیادہ جس بات سے ڈرتا ہوں وہ ہے تمہارے اندر شرک اصغر کا پایا جانا، شرک اصغر کا پایا جانا۔ صحابہ نے کہا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، اے اللہ نبی یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری ہے شرک اصغر۔ تو میرے بھائی، ریاکاری سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ چیز ہو گئی، ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے ایک چیز اور ضروری ہے قربانی کے ساتھ ساتھ، کہ ہم اللہ نے یہ تہوار ہمیں عطا کی ہے، کھانے پینے کے تہوار ہے، خود بھی قربانی کریں، اور ہمارے جو آس پڑوس میں جو ہمارے ملنے جلنے والے جو مسلمان بھائی جن کے پاس وسعت نہیں قربانی دینے کی، جو قربان نہیں دے سکے ہیں، ان کے گھر تک بھی گوشت کو پہنچائیں، تاکہ آج کی خوشی میں وہ بھی شریک ہو سکیں، ان کے بچے بھی شریک ہو سکیں، ان کے چہرے پہ کسی قسم کی کوئی مایوسی، پژمردگی نہ چھائی رہے۔ اور خود اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ مسلمانوں تم خود قربانی کا گوشت کھاؤ، اور تمہارے درمیان جو تنگ دست محتاج لوگ ہیں ان کو بھی کھلاؤ، ان کو بھی کھلاؤ۔ اور ایک آیت میں کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ لوگوں خود بھی قربانی کا گوشت کھاؤ، اور تمہارے اندر وہ لوگ جو قناعت کرنے والے ہیں، جو مانگتے نہیں ہیں شرم حیا کی وجہ سے، اور یا ایسے لوگ جو تمہارے در پہ آ جاتے ہیں تو ان کو مایوس مت کرو، ان کے گھر تک بھی قربانی گوشت پہنچاؤ۔ تو میرے بھائی، یہ قربانی خود بھی اس میں شریک ہے خوشی کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائیوں کو بھی، اپنے محلے والوں کو بھی، اپنے اعزاء اقارب کو بھی، اور بیواؤں، مساکین، غربا، فقراء سب کو شریک کریں۔ گوشت ہم 12 مہینہ کھاتے ہیں، 12 مہینہ کھاتے ہیں، لیکن یہ قربانی عبادت ہے۔ اس عبادت کے اندر اللہ آپ کے جذبہ کو دیکھتا ہے، اللہ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے، اللہ آپ کے ایثار کو دیکھتا ہے، آپ کے اندر کتنی ہمدردی لوگوں کے لیے، کتنا آپ کے اندر اللہ کے دل پہ مر مٹنے کا جذبہ ہے، یہ اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ لوگوں تم جو قربانی پیش کرتے ہو، یہ قربانی کے گوشت، خون اللہ کے دربار میں نہیں پہنچتے ہیں۔ چاہے تم بڑا سے بڑا جانور ذبح کر دو، اللہ کے دربار میں اس کا کوئی سامان نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کی کیا پہنچتا ہے؟ تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے، کہ تم کسی نیت سے، کسی ارادے کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی پیش کر رہے ہو، یہ تقویٰ تمہارا اللہ دیکھتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ تقویٰ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم جب قربانی پیش کریں، یہ تو قربانی کرنے والے کے تعلق سے کچھ چیزیں ہوئی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں جانور کے تعلق سے ملحوظ رکھنا ہے۔
پہلی چیز یہ اللہ نبی نے فرمایا جب تم قربانی کرو تو اچھا تندرست فربا موٹا تازہ جانور تم قربانی میں پیش کرو. بیمار سے، لاغر سے، کمزور سے، ایسے جانوروں سے بچو، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت کے اندر انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بہتر سے بہتر چیز اللہ کے دربار میں پیش کرے، بہتر سے بہتر چیز اللہ دربار میں پیش کرے تو جانور کے اندر کسی کو کوئی عیب نہ ہو. جیسے حدیث کے اندر ہے کہ لنگڑا نہ ہو، ہے نا، اسے کمزور نہ ہو، بیمار نہ ہو، ایسی بیمار نہ ہو، ایسے کمزور نہ ہو کہ اس کی ہڈیاں ظاہر، بدن میں گوشت نہ ہو، یا اس کے کان کٹے ہوئے نہ ہوں، سینگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو. ان تمام جو ہم جانتے ہیں تو قربانی کرتے وقت ان چیزوں کا بھی دیکھنا ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ ایک اہم چیز ہے قربانی کے اندر، اللہ نبی نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ لوگوں قربانی کے اندر وہی جانور ذبح کرو جو مسنہ ہو، دانتا ہوا ہو. دانتا ہونا جانور ضروری ہے، اگر کوئی جانور دانتا ہوا نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. آج کل معاشرے سماج کے اندر یہ لوگوں میں عام بات پھیلی ہوئی ہے کہ دانتا ہونا ضروری نہیں ہے، نظر میں آ گیا جانور موٹا تازہ نظر میں آ گیا قربانی ہو جائے گی. یہ بناوٹی چیز ہے. عبادت میں عقل نہیں چلتی ہے، قیاس نہیں چلتا ہے. عبادت میں وہی چیز چلتی ہے جو اللہ نبی سے ثابت ہے، اور اللہ نبی کی مشہور حدیث ہے لا تذبحوا الا مسنہ، کہ قربانی کے اندر وہی جانور پیش کرو جو مسنہ ہو، دانتا ہوا ہو، جن کے دودھ دانت ٹوٹ گئے ہوں. ایسے جانور کو ذبح کرنا آپ کے لیے جائز ہوگا، مشروع ہوگا. اور کسی نے ایسا جانور ذبح نہیں کیا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، وہ عام گوشت کھانا ہو جائے گا. ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور ہمیں دھیان رکھنی ہے، قربانی کب کرنی ہے؟ جب ہم عید کی نماز پڑھ لیں تب، جہاں بھی ہم نماز پڑھتے ہوں، جس علاقے سماج میں رہتے ہوں، وہاں جب ہم نماز پڑھ لیں تب اس کی قربانی کریں. نماز سے پہلے قربانی کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. کسی نے اگر کر لیا قربانی اس کی قربانی نہیں ہوگی میرے بھائی، اس کی قربانی نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے جانور جو چوپائے میں سے، بہیمۃ الانعام میں سے ہو، جس کا ذکر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اونٹ ہو، گائے ہو، بکری ہو، دمبا ہو، یا اس کا نر مادہ، ان میں سے قربانی کرنی ہوگی. ایسے جانور جن کا شرعی ثبوت حدیث قرآن موجود نہیں ہے، ایسے جانور قربانی جائز نہیں ہوگی. تو میرے بھائی یہ قربانی بہت اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن عطا کیا ہے، ہمیں یہ موقع دیا ہے، اور یہ ذی الحجہ کی بہت اہم ایام ہیں. ان ایام کی عبادت کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قبول کرتا ہے، اس پہ بہت زیادہ اجر ثواب سے ہمیں نوازتا ہے. اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم صحیح طور پہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے قربانی پیش کریں، خود بھی کھائیں، لوگوں کو بھی اس میں شریک کریں، اور ساتھ ہی ساتھ دل میں ارادہ ہو کہ اللہ ہم نے جو قربانی پیش کی ہے، اور اگر ایسا موقع آیا کہ جس طریقے سے ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے تیار ہو گئے تھے تیرے راستے میں، ہم بھی اپنے آپ کو اسی راستے پہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سنت ابراہیم ہے، اور دراصل اس سنت ابراہیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایثار، قربانی پیش کرنے کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ، اللہ کے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اس سنت ابراہیم کو صحیح طور پہ انجام دینے توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ قربانی کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی اس قربانی کے اندر اپنے ساتھ ساتھ اپنے اعزاء کو، اقارب کو، رشتہ داروں کو، غربا کو، مساکین کو بھی شریک کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمان دنیا کے اندر جہاں کہیں پریشان حال ہیں، اللہ سب کی پریشانی دور عطا فرما دے. اللہ سب کے گھروں میں خوشیاں نصیب عطا فرما دے. اللہ ہر ایک سے ہر قسم کی پریشانی، مصیبت، تکلیف کو دور فرما دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الحکیم انہ تعالی جواد کریم رحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.